تو جس کے اندر یہ نور مبارک چلا گیا احد کا، ان کی تو نسلیں قیامت تک سنور گئی جی۔ بالکل ایسے ہے جی، اور اس کا فیض ہم آج تک دیکھ رہے ہیں کہ ان ہستیوں کا ان کی نسل سے تذکرہ ہو رہا ہے جناب، اس سے بڑا فیض کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام ابن سعد نے طبقات ابن سعد میں ایک لفظ بولا، لم یکن احد من احداث اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افقہ من ابی سعید، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نوجوان صحابہ تھے نا، ان میں حضرت ابو سعید خدری سے بڑھ کر کوئی فقیہ نہیں تھا۔ یہ تبصرہ خراج تحسین پیش کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی شخصیت کی کئی جہتیں ہیں۔ ایک جہت تو یہ ہے کہ عجز و انکسار ہے، اس حد تک کہ حضرت جو ہے ابن عباس اپنے غلام علی کو اور غلام اکرمہ کو اور بیٹے علی کو بھیجتے ہیں ان کے پاس کسب فیض کرنے کے لیے، تو وہ جنگل میں باغ میں اپنا کام میں مصروف تھے، تو جیسے انہوں نے کہا جی ہم حدیث سیکھنے آئے ہیں، تو سارا کچھ چھوڑ کر آ کر ان کے پاس بیٹھ گئے۔ اسی طرح ایک ابو سلمہ نامی ایک ان کے دوست تھے، وہ ان سے ملنے کے لیے آئے، تو جس چادر میں تھے گھر میں جس طرح بندہ بیٹھا ہوتا ہے چادر اوڑے ہوئے ان کے ساتھ چل پڑے۔ وہ عجز و انکسار اور وہ پیکر، وہ عکس جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک میں جو تجلیاں تھیں، اس کا عکس ان کی شخصیت میں نظر آتا ہے کہ آپ ضرورت دیکھتے ہوئے نالین مبارک بھی نہ پہنے اور ایک جو دیوانی عورت ہے اس کے ساتھ چل پڑے، تو یہ وہ اخلاق ہے۔ اچھا، اسی طرح حق، خودداری، اظہار، اس کا مسلسل آپ کرتے رہتے تھے۔ آپ سے جو حدیث مبارکہ روایت ہیں جس میں آپ نے اشارہ کیا، وہاں دلچسپ چیزیں ہمیں ملتی ہیں اور وہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی بھی اصلاح کریں گی۔ مثلا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو حدیث پاک ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب مبارک دیکھا جس میں مختلف لوگوں نے لباس کرتے پہنے ہوئے ہیں، کسی کا سینے تک ہے، کسی کا ناف تک ہے، کسی کا گھٹنے تک، لیکن ایک ایسا شخص ہے جس کا کرتا جو ہے وہ اتنا لمبا ہے کہ وہ زمین پر گھسیٹ کر چل رہا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ کون ہے، تو فرمایا عمر ابن خطاب، جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ تو پوچھا اس کی پھر آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تعبیر کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اس کی تعبیر دین سے کرتا ہوں۔ واہ، یعنی دین میں اتنے کامل ہے فاروق اعظم، خود بھی اور پھر پوری دنیا میں بھی دین اسلام پھیلایا۔ اچھا، دوسری روایت ان سے جو مروی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ ہم انصار کا یہ اصول تھا کہ جب ہم کسی کو دیکھتے تھے کہ یہ منافق ہے، یہ مومن ہے، تو ہم یہ اس کو چیک کرتے تھے کیا اس کے دل میں جناب مولائے کائنات حضرت علی کی محبت ہے؟ تو جس کے دل میں حضرت علی کی محبت ہوتی تھی تو ہمیں یقین ہو جاتا تھا کہ وہ منافقت سے پاک ہے۔ واہ۔ اب یہ یہاں پر رک کر دیکھیں، جو صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے دھڑا بندی کی جاتی ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، یہ صحابی ہیں اور دونوں پہلو بیان کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے یہ تو ہم نے بنا لی نا، وہ ہستیاں تھے زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نکل گیا وہ انہوں نے محفوظ کر لیا اور آگے اس کو بھائی اہل بیت سے محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ یزید کی بیعت سے انکار کیا، عبداللہ بن زبیر کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑے ہیں بڑی دلیری اور بڑی شجاعت کے ساتھ، اور مروان کے سامنے کئی دفعہ حق گوئی سیدھا اسے کہا اور ڈانٹا اس کو۔